اللہ 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 اللہ۔ دوسری بحث ہے اس کی فضیلت سے متعلق۔ اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں جن سے سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اگر وہ روایات آپ سب سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی اللہ نے کوئی سورت پورے قرآن میں نازل نہیں کی ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت خود قرآن نے بیان کی ہے، جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے اور وہ دعوت کو ٹھکراتے تو آپ دیکھتے کہ ان غیر مسلموں کے پاس، اسلام کا انکار کرنے والے اور قرآن کا انکار کرنے والوں کے پاس دولت بھی ہے، سرداری بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں میں اکثریت غربا اور مساکین کی تھی، مالدار تھے مگر کم، ان کا ریشو، ان کا تناسب بہت کم تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے مسلمان بھی پریشان ہوتے تھے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بہت زیادہ پھل پھول رہے ہیں، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں، دبتے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ قرآن دیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ہم نے عطا کر دی ہے کہ اب آپ اور آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی توجہ ان غیر مسلموں کی دولت اور ان کے اسباب کی طرف نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے۔ وہ نعمت ابھی میں انشاءاللہ جب اس کی تفسیر بیان کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً انسان کو دنیا میں کامیابی کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر دل کے سکون اور اطمینان کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سکون اور اطمینان یہ دولت سے نہیں آتا، دولت سے سکون اور اطمینان کے اسباب تو آتے ہیں، مگر حقیقت میں سکون اور اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ خرید سکیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، صوفہ خرید کے لے آئیں گے، آپ لیٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بیڈ خرید کے لے آئیں گے، لیکن آج تک کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں شاپر میں یا کسی جو ہے کسی پیکنگ میں سکون بک رہا ہو کہ بھئی میرے پاس سکون ہے اور یہ اتنے لاکھ روپے کا ہے اور اتنے کلو سکون ہے، آپ لے جائیں، آپ یہ استعمال کریں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیند کی گولیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں وقتی طور پر، جب تک آپ سوتے رہیں گے تو سکون میں رہیں گے، جب اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں پھر آپ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے مضامین ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو واقعتاً اس سے بڑا سکون حاصل کرنے کا دنیا میں کوئی نسخہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ جو دل و جان سے کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی زندگی میں پریشانی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آ سکتی ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کس سے دی؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے، کہ ہم نے آپ کو وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ بار بار جب آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ کا دماغ اس طرف جائے گا تو پھر آپ کی توجہ اس دولت اور ان ظاہری چمک دھمک کی طرف نہیں جانی چاہیے، آپ کو تو اس سے سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز کی طرف توجہ کرتے، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ بھی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہوئی۔ دوسری فضیلت حدیث میں، صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھی نماز تو میرے لیے ہے اور آدھی کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ اور نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ پوری نماز کو سورہ فاتحہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے، بہت اہمیت ہے اس کی نماز میں تلاوت کرنے میں، تو اس کو پوری نماز سے تعبیر کیا ہے۔ اور کیسے تقسیم کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں اور یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اس کو اصطلاح میں حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی قول نقل فرما رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، ولیعبدی ما سأل، پھر کیسے تقسیم کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں جب تلاوت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد کی ہے۔ جب اگلا جملہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ فخر سے فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ اگلا جملہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرا رتبہ بیان کیا ہے کہ میں کتنے بلند مرتبے والا ہوں۔ تو یہ تو ہے میرے بندے کے لیے، یعنی میرے لیے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ ولیعبدی ما سأل، میری تعریف بھی کر لی اس نے اور مجھ سے اس نے ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ اب یہ اس قابل ہے کہ ولیعبدی ما سأل، یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اس نے قوائف پورے کر لیے ہیں۔ آپ کوئی بھی سہولت کسی کمپنی سے لینا چاہیں، آپ امپلائی ہیں کسی کے، تو وہ ظاہر ہے کچھ قوائف مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کے حقدار بھی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی دعا کی قبولیت کے لیے کچھ قوائف ہیں، وہ آپ اگر پورے کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ نمبر ایک اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی کا اعتراف، اور دوسری بات توحید کا معاہدہ کہ میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ معاہدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ولیعبدی ما سأل، اب یہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو آگے پھر اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وہ کیا ہے کہ پھر یہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ بھی فضیلت حدیث میں اس صورت کی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نماز میں تلاوت کرتا ہے تو باقاعدہ اس کی تلاوت کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں اس صورت کو۔ ایک اور فضیلت حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابی بن کعب صحابہ کرام میں قراءت میں مشہور تھے، قرآن کے عالم بھی تھے اور قرآن مجید بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کے لیے ایک امام کو متعین کیا ہے تو حضرت ابی بن کعب ہی کو متعین کیا، کیونکہ ان کی آواز اونچی بھی تھی اور تلاوت بھی خوبصورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابی بن کعب نماز میں مشغول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں انہیں پکارا۔ وہ چونکہ نماز میں مشغول تھے جواب نہیں دیا انہوں نے۔ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لائے، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جب پکارا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ میں نماز میں مشغول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم نہیں سنا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار کا جواب دو۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا لن اعود یا رسول اللہ انشاءاللہ، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آئندہ آپ مجھے جب بلائیں گے تو چاہے نماز ہی کی حالت میں ہوں میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابی کیا میں تمہیں ایسی صورت کا نہ بتاؤں کہ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ تو قرآن مجید میں کہیں اور نازل کی، نہ پوری تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی اور نہ زبور میں۔ ابی بن کعب نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن، یہ وہ صورت ہے جو تم قرآن مجید میں نماز میں جس کی تلاوت کرتے ہو اور وہ ام القرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها،
اس جیسی صورت اللہ نے نہ تو تورات میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، اور نہ باقی قرآن میں نازل کی۔ تو اس سے بھی اس صورت کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ